ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یحییٰ خان شراب اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں آئی جی پولیس کی بیگم شمیم این حسین، بیگم جوناگڑھ، بیگم نور جہان، اقلیم اختر رانی، کراچی کے تاجر منصور ہیر جی کی بیوی، ایک جونیئر پولیس افیسر کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل ریٹائر لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اس کے ہم نام سر خضر حیات ٹوانا کی سابقہ بیگم انوارہ بیگم، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن للا خان اور لیلا مزمل، اور اداکاروں میں شبنم، شگفتہ، نغمہ، ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل تھے۔ ان کے علاوہ لاتعداد آرمی کے افسر اور جرنیل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر سدھارتے اور واپسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس رپورٹ میں 500 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں جنہوں نے ملک کے سب سے معلوم حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے پیش بہا پیسہ اور دیگر مراد حاصل کیں۔ جنرل نسیم، حمید لطیف، خدا داد، شہد یعقوب، ریاض پیرزادہ میاں اور کئی دوسروں کی بیویاں باقاعدگی سے یحییٰ کے حرم کی زینت بنتی رہیں۔ یقین جانیے گا کہ یحییٰ خان پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا شیدائی تھا۔ اس کی سیکورٹی کا انچارج کرنل بھی ہم جنس پرست تھا۔ البتہ صدر کے ملٹری سیکریٹری جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ اس کے علاوہ ایوان صدر میں دلال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں اقلیم اختر رانی، مسز کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھیں۔ علاوہ ازیں وہاں بہت سی بدنام لیکن حسین و پرکشش عورتوں کا ہجوم تھا جو سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھیں۔ سابق آئی جی پنجاب راؤ رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اسی دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس تقریب میں جنرل یحییٰ رانی بھی شریک تھیں۔ آگے کا حال راؤ صاحب ہی سے سنیے۔ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 1-2 بجے تک شراب وغیرہ چلتی رہی، بڑا ہاؤ ہا ہوتا رہا، سرخ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پشاور کا ایک جرمن تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ CIA کی ایجنٹ ہے۔ وہ برائے نام لباس پہن کر سب کے سامنے نہا رہی تھی۔ کھیل یہ تھا کہ اس محترمہ کو جرنیل اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکتے تھے، وہ پھر نکلتی تھی، کہہ کے لگتے تھے۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایسٹ پاکستان میں ہمارے بے شمار فوجی مارے جا رہے تھے اور ایسٹ پاکستان کے آخری دن تھے۔ چونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ ناظرین، میری کہانی سننے کے بعد میری یہ بات بڑے تحمل سے سن لیجئے، مجھ پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کومنٹس میں مجھے زد کوب کیجئے گا۔ ہاں، اگر یہ سب کچھ آپ اب سن رہے ہیں تو یاد رہے دنیا آج سے درجنوں سال پہلے سے جانتی ہے۔ اور مزید ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اگر آپ پوری داستان پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ جاتے جاتے میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک کومنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔